الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے اس مجلس میں ہم شریک ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی اور ہم تمام اللہ تعالیٰ نے جن کو ہم تمام کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان کی سنت پر ہم تمام کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آج ہمارا درس مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز جو شروع ہوا، تبلیغ کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے ہم نے وحی کے اقسام کے بارے میں سنا تھا کہ کتنے طریقے سے وحی آتی ہے، ساری تفصیل ہم سن چکے ہیں. اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیتیں ہم نے پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. تو اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر ہم نے گزشتہ اس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. تو یہ آیت سورۃ المدثر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا حکم دیا تھا. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جب کسی کو ہم دعویٰ کریں گے، تبلیغ کریں گے، تو کیا کیا باتیں میرے اور آپ کے سامنے ہوں گی. تو پہلی بات کیا ہوگی؟ رفیق بھائی بولیں. توحید. ماشاءاللہ. سب سے پہلے ہم توحید کو اس کے سامنے بیان کریں گے. توحید ہی اصل چیز ہے. توحید اگر آدمی سمجھ جاتا ہے تو وہ نمازی بھی بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے اور نیکوکار بن جاتا ہے. شرط ہے کہ وہ کیا سمجھے؟ توحید کو سمجھے. توحید اگر سمجھ میں آتی ہے تو باقی سارا معاملہ. اسی لیے میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی وہ کتاب کا حوالہ آپ کو دیا تھا، التوحید اولا یا دعاة الاسلام. انہوں نے کتاب لکھی، کہا کہ سب سے پہلی چیز توحید ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو دعوت دینا ہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے. آج مسلمانوں میں جو کمزوریاں ہیں، جو قسم پرسی ہے، جو ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ الحی القیوم کو چھوڑ کر انہوں نے در در کی جو ٹھوکریں کھائی ہیں، خبروں کا، مزاروں کا، چبوتروں کا، درختوں کا، جس کا انجام ہم کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے. توحید کے بعد دعویٰ میں دوسری چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ بولیں گے کوئی؟ جنید بھائی. یوم آخرت پر ایمان. آپ کچھ بھی کہنا چاہیں گے، سوچیں گے کہ کل اللہ پوچھے گا. کچھ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں گے، کوئی برائی کرنا چاہیں گے یا نیکی کرنا چاہیں گے، اس امید میں کہ اس کا بدلہ مجھے کل آخرت میں ملے گا. دوسری چیز. تیسری چیز عمران بھائی، تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول. آپ کا نفس اچھا، لیکن نفس کو پاک بنانا اس طریقے پر ہونا چاہیے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. طریقہ نہیں بدلنا چاہیے. جیسے اگر کوئی نہیں، میں نفس کو پاک رکھنا چاہتا ہوں، میں جنگلوں میں نکل جاؤں گا، الٹا لٹک جاؤں گا، ایک پاؤں پہ کھڑا رہوں گا، جسے تپسیا کہتے ہیں، یا صوفیوں کی طرح بیٹھ کے جھوم میں ناچوں گا. یہ غیر شرعی چیزیں ہیں نفس کو پاک کرنے کی. اللہ تعالیٰ نفس کو کون پاک کرتا ہے؟ اللہ نے نفس کو پیدا کیا، بنایا. اللہ تعالیٰ نفس کو پاک کرتا ہے. تو گزشتہ درس میں میں نے ایک دعا آپ کو بتلائی تھی. کوئی مجھے بتا سکتے ہیں وہ دعا کے شروع کے الفاظ؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یا اللہ تو اس کا ولی ہے. کس کا؟
اسی لیے سلف نے کہا عالجت نفسی 20 سنہ، مجھے اس نفس کو سنبھالتے سنبھالتے 20 سال لگ گئے۔ اچھے داڑھی والے حضرت بازار میں کھڑے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس میں داڑھی شرافت کوئی معنی نہیں ہے، اصل چیز ہے اندر کا کیا نہیں ہوا، کپڑے بدل گئے سب ہوگا لیکن کیا ریپیئر نہیں ہوا ہے؟ اندر کا چیز ریپیئر نہیں ہوا۔ تو اسی لیے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یاد رکھیے زندگی میں ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہے، کوئی گارنٹی نہیں، نہ شیخ صاحب کی گارنٹی ہے نہ آپ کی گارنٹی، کون کب پھسل جائے کس کی گارنٹی نہیں، جب تک کہ اللہ کا رحم و کرم نہ ہو۔ اللہ کا رحم و کرم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی لیے آپ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ خاتم المرسلین کر رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ پھر میرا اور آپ کا کیا حساب؟ اللہ کے نبی امت کو سکھا رہے ہیں کہ جن کی حفاظت اللہ نے کی، جن کے سینے کو نکال کر جبریل نے دھویا زمزم کے پانی سے، جو معصوم تھے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن امتیوں کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ دعویٰ میں ایک چوتھی چیز کیا ہے لکھیں ہیں کہ اپنے سارے معاملات کو کس کے اوپر چھوڑنا؟ اللہ کے اوپر چھوڑنا۔ لیکن آپ ایسا نہیں بولیں گے آپ پورا آگے میں بزنس اللہ کے اوپر چھوڑ والا ہے، جورو بچوں کون پالتا ہے؟ اللہ کے اوپر چھوڑ والا نہیں جی، تمہیں پالو، اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری بھی دیا، لیکن برکت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ نے آپ کو سبب بنایا، لیکن معاملات سارے اللہ کے حوالے کریں، اسی کو کہتے ہیں توکل اور یقین۔ کوشش کریں، محنت کریں، لیکن معاملات کس کے ہیں؟ سارے امور کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ اس میں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ مدثر میں ہی کہا کہ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ کر سونے والے اٹھی۔ اب وقت کس کا ہے؟ تبلیغ کا ہے، دعویٰ کا ہے۔ تو میں نے گزشتہ درس میں بتایا کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے خطاب ہے، تو قیامت تک جتنے لوگ بھی اللہ کے نبی کے امتی آئیں گے سب کے لیے یہی خطاب ہے کہ اب آپ کی آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، راحت کا وقت نہیں ہے، کہ کہا اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا ہے، اور پھر اب آپ کو ہمیشہ جاگتے رہنا ہے، اور طویل اور پر مشقت زندگی ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ تو اب جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں امت کی چنندہ افراد ہیں، اگر ہم کہیں نہیں میں سوتا بولے تو ساری امت کیا ہو جائے گی؟ سو جائے گی۔ پورے داشا مکان میں، چنئی 12 میں لوگ جگہ عجیب عجیب مصروفیتوں میں، اللہ نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے، تو آپ کو تھوڑا بہت کیا کرنا پڑے گا؟ سیکریفائس کرنا پڑے گا، قربانیاں کرنا پڑے گا، آپ کے آرام کو تج دینا پڑے گا۔ آپ کہیں نہیں میں ساتھ رہتا ہوں بولے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آگے شیخ لکھتے ہیں اب آپ ہمیشہ مستعد اور تیار ہو جائیے، بالکل تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا قم فانذر، بڑا پرہیبت کلمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جب سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر سے نکل کر، گھر جس میں آدمی کو سکون ملتا ہے، نرم بستر کو چھوڑ کر تیز و تند طوفان میں جانا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی مصروفیتیں چھوڑ دی۔ کبھی بازار مجنہ میں سینٹر تھے، بازار تھے، کبھی بازار عکاظ میں، یعنی جو جہاں بھی لوگ ملتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوتی زندگی میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس زندگی میں چلتے رہے کتنے سال؟ 20 سال. کتنے سال؟ 20 سال جد و جہد پر مشقت زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مصروفیتی زندگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا کام کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو اٹھا کے چلتے رہے، اور 20 سال سے زائد عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اور جیسے ہم آپ کو آگے شیخ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، آپ اس کو ٹائٹل میں دیکھیے، کتاب میں انہوں نے لکھا ہوگا دعوت کے کتنے ادوار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ کتنے ادوار پر مشتمل تھی، اس کے کیا کیا مراحل تھے. تو دعویٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، پیغمبرانہ زندگی کو، ایک زندگی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے پہلے گزاری، لیکن پروفٹ ہو پیغمبرانہ زندگی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے؟ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ایک مکی زندگی، مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تھے تو مکی کی زندگی. اس کے بعد ہوتی ہے مدنی زندگی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے. تو جب بھی ہم بات کریں گے یہی دونوں، مکی زندگی، مدنی. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مکیہ، سورہ مکیہ، سورہ مدنیہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ مکے میں نازل ہوئی اور وہ سورت مدینے میں نازل. کبھی دیکھ لیا جی، قرآن پڑھ کر کبھی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، ہاں یہ سورہ مکی سورت میں پڑھ رہا ہوں، مدنی سورت میں پڑھ رہا ہوں. جب آپ پڑھیں گے تو تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، تلاوت میں بھی کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں، بات لمبی ہوتی ہے، پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں. کہا کہ پھر مدنی زندگی، مکی زندگی یہ کئی ادوار میں تقسیم ہوتی ہے. مکی زندگی، مدنی زندگی پھر کئی اسوار میں تقسیم ہوتی ہے. تو مکی زندگی، اب ہم بات کرتے ہیں کون سی زندگی کی؟ مکی زندگی. مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 13 سال. ان 13 سالوں کو الگ الگ دور میں، حصوں میں بانٹا ہے. تو پہلا دور ہے 3 برس، شروع کے 3 برس. یہ شروع کے 3 برس کی زندگی کیسی تھی وہ ہم پڑھیں گے. دوسرا دور مکے والوں میں اوپن، کھلے طور سے دعوت و تبلیغ. 3 سال کے بعد کتنے سال لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان 3 سالوں میں سب کچھ ہوتا تھا لیکن مکے والوں کو پتہ نہیں تھا. تو بسا اوقات دعویٰ بھی کرنا پڑتا ہے تب، لیکن حالات کو سمجھنا پڑتا ہے. تو 3 سال کے بعد چوتھے سال، یہ وقت شروع ہوتا ہے چوتھے سال سے 10ویں سال کے آخر تک. پہلے 3 سال، پھر چوتھے سال سے 10ویں سال کے آخر تک. اسی طرح مکی زندگی کا تیسرا حصہ ہے جب اسلام مکے سے باہر پہنچا، لوگ خزرج کے لوگ، دوسرے لوگ مدینے سے آنے لگے. اور یہ وقت شروع ہوتا ہے 10ویں سال سے ہجرت تک. کتنے ہوئے؟ کتنے باتیں ہوئی؟ شروع کے 3 سال، چوتھے سال سے 10ویں سال تک، اور اس کے بعد 10ویں سال سے ہجرت تک کا وقت. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بات کرتے ہیں ہم شروع کے 3 سال. شروع کی 3 سال کو کہا خفیہ دعوت. یہ دعوت کیا تھی؟ خفیہ، چھپے طور سے چلتا تھا، چھپے طور سے دعوت ہوتی تھی. اس لیے کہ مکہ عرب کا مرکز تھا، وہاں کعبہ تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے، اور مکے کے لوگ کعبے کے پاسبان تھے، اور ان بتوں کے بھی پاسبان تھے جن کو پورا عرب مقدس سمجھتا تھا. ہاں، سیدھی مثال آپ چاہیں کہ اگر کوئی کسی درگاہ میں چلے جائے، بڑا سا وہاں درگاہ کا مجاور بیٹھا ہے، مورچھل لیے ہلا رہا ہے،
وہاں درگاہ کا وہ کوئی اور وہ سجادہ نشین بیٹھا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ توحید کا پیغام پہنچائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ضرور ان کی تجارت پر مار پڑے گی، ان کی اس پر مار پڑے گی، وہاں سے لوگ توحید پر آ جائیں انشاءاللہ الحمدللہ تو ضرور ان کا نقصان ہوگا، تو وہ لوگ ضرور اس کی مخالفت کریں گے، جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں ضرور مخالفت کریں گے۔ بالکل مکے کی بھی یہی حالت تھی، اور مکے میں اصلاح کا کام کرنا، دعویٰ کا کام کرنا بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ مکہ جہاں بت پوجے جاتے تھے، سارے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہی سمجھا کہ دعوت و تبلیغ اوپن نہ ہو، تو پھر کیا ہو؟ پس پردہ، چپکے چپکے، چھپ چھپ کر دعویٰ کیا جائے۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ یہ اس لیے تھا کہ مکے والوں کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز معاملہ نہ آئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھل کر کہتے 3 سال سے پہلے اگر ہوتا تو دعوت دب جاتی، یعنی بالکل ختم کر دیے جاتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکمت بصیرت عطا کی تھی، اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سلیکٹ کیا۔ میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھے کن لوگوں کو اپنی نبوت کی بات کہنی، سب سے تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے ان کا گہرا تعلق تھا، ربط تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو پیش کیا۔ تو سب سے پہلے آدمی کسی کو بھروسے میں لینا چاہتا ہے تو کس کو لیتا ہے؟ ہاں، دوست کو۔ رفیق بابا بولتے ہیں دوست کو، ثنا بھائی بولی نا، گھر والوں کا سب سے پہلا بھید کسے بولتا ہے؟ اپنی بیوی کو بولتا ہے۔ بیوی اچھی ہو، شرط ہے کہ بیوی کیا ہو؟ اچھی ہو، اس کی طرح دور رس نگاہ سوچنے والی ہو، صالحہ ہو، قانتہ ہو، مطلب صبر کرنے والی ہو اور معاملات کو سمجھ سکتی ہو، اسے وہ اپنے بھروسے میں اعتماد میں لیتا ہے۔ تو اس کے بعد آتی ہے باری دوستوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی جان پہچان کے لوگوں کو اور اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سابقین اولین، اسے بولیں گے ہراول دستہ۔ تو بالکل یہ اسلام کا سب سے ہراول دستہ تھا۔ سابقین اولین میں سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد، ماشاءاللہ، یہ کون تھے؟ اتنا بڑا اعزاز کسے حاصل ہوا؟ ایک عورت رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جن کو اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کے ہراول دستے میں شامل ہیں اور سب سے پہلا نام ان کا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں زید بن حارثہ بن شرحبیل الکلبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ کہیں یہ بیچتے ہوئے ملے تو سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد کے ماموں نے خرید کر ان کو تحفے میں دیا تھا۔ کس کو؟ خدیجہ کو۔ شادی کے بعد خدیجہ بنت خویلد نے اپنے نوکر زید بن حارثہ کو پھر کسے گفٹ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ بعد میں جب شریعت کا حکم آیا تو پھر بات، تو یہ تھے زید بن حارثہ، یہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے چچیرے بھائی علی ابن ابی طالب، جو ابھی آپ کے زیر کفالت تھے، چونکہ ان کی مجبوری تھی یا بہت سارے بچے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پلتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلتے تھے۔ تو یہ سارے تو مسلمان ہوئے تینوں، مومنین خدیجہ بنت خویلد، اور اس کے بعد زید بن حارثہ بن شرحبیل الکلبی، اور تیسرے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون ہیں؟ ابو بکر، یہ تو دوستوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دیا، ہر کوئی نے کسی نے تردد کیا، لیکن ابو بکر نے نہیں کیا۔ اسی لیے کہا
مسجد کے آخر وقت میں کہا کہ میں نے سب کا احسان ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا؟ اپنی بیوی عائشہ سے۔ اس میں کوئی عیب نہیں، نہ ساس کو غصہ ہونا نہ اماں کو غصہ ہونا، ارے میرا نام نہیں لیا، نہیں جی تیرا نام بھی نہیں لیا، پھر کس کا نام لیا؟ اپنی بیوی کا نام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں۔ دل صحابی نے پوچھا اس کے بعد آپ کس کو چاہتے؟ بولا کہ اس کے بابا ابو بکر۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں خاموش رہ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے لاسٹ میں آئے۔ تو پوچھنے والے صحابی نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی۔ تو اسی میں خیر ہے کہ اب آگے نہ پوچھا جائے، اور بھی کئی صحابہ کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعویٰ کیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ یہ سب کے سب پہلے دن مسلمان ہو گئے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ اب اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ میں لگ گئے، سرگرم ہو گئے۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ راستہ جنت کو لے جانے والا ہے تو دوسروں کو بلانے لگے، اس لیے کہ آپ بڑے نرم مزاج کے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے اچھے اخلاق بھی تھے، دریا دل تھے۔ دریا دل کا مطلب کیا ہوتا ہے ادریس بھائی؟ بہت اتنا بڑا دل، دریا تو بھی رتی چھوٹا رہنا، لیکن ان کا دل کتنا تھا اتنا، لیکن یہ مشکل ہے۔ ہمارے لیے بولنا آسان ہے، ہمارے لیے خرچ کرنا ذرا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اتنا دے کہ ہم کیا کریں، خرچ کر سکیں۔ کبھی ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو لوگ واسطے بھائی دو بھائی اللہ تم نہ دیں گا، تو عجیب انداز ہوتے ہیں، کبھی جیب میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی یہ دعا کر کے نکل جاتے ہیں اللہ تو اتنا دے کہ ہم کسی کو مایوس نہ کر سکیں۔ لیکن جتنا آپ کے پاس ہے اتنے میں سے آپ کو کیا ہے، خرچ کرنا ضروری ہے۔ کیا کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور اندیشی سے جس کو مناسب سمجھتے بلانے لگے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے جو لوگ مسلمان ہوئے اس میں عثمان ذو النورین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا جنید بھائی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہوئے۔ سعد ابن ابی وقاص یہ مسلمان ہوئے، کس کی کوشش سے؟ کیا اجر ملیں گا اللہ تعالیٰ، کیسے بڑے بڑے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش۔ طلحہ بن عبید اللہ، یہ جو بزرگ ہیں کتنے ہیں؟ ایک۔ اسی طرح زبیر بن عوام، 1 2 3 4 5، یہ جو 5 لوگ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 6، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اسلام کا ہراول دستہ تھا۔ یعنی جنگیں جب ہوتی ہیں تو جنگ میں شروع میں جو فوج ہوتی ہے اس کی ہراول، کہا کہ یہ اسلام کے ہمارے سب سے اولین اور سابقین میں سے تھے۔ اسی طرح شروع میں جو لوگ ایمان لائے، اسلام لائے، اس میں بلال حبشی بھی تھے۔ اس کے بعد امین هذه الامہ کون ہے سنا بھائی؟ اس امت کے امین کون ہے؟ ادریس بھائی نہ بولے آپ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس امت کے امین ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد ابو عبیدہ، اس کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ارقم، ان کے گھر میں جا کے اللہ کے رسول بیٹھتے تھے شروع کی 3 سال، دور دار الارقم بنا تھا وہاں جا کے بیٹھتے تھے۔ عثمان بن مضعون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ہوتے تھے، عثمان بن مضعون، اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، سعید بن زید۔ ماشاءاللہ، اگر آپ کی جسموں میں کبھی کمزوری آ جائے، اب آپ کبھی ویک ہو جائیں تو ان کی سیرت پڑھ لیں۔ کس کی؟ سعید بن زید کی۔ آج رات میں پڑھ کے سو، ابھی تو پڑھنا آسان ہے نا، نیٹ میں مارے آپ سعید بن زید رضی اللہ عنہ تو پوری انگلش میں ہر ایک میں آ جائے گا۔ تو آج آپ پڑھ کے سوئیں تو کتنی آپ کے جسم میں طاقت آئے گی، انرجی آ جائے گی۔ سعید بن زید، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا؟ تو ان کے ساتھ جو ہوا، یہ ان کی جو سیرت ہے یہ ہے،
یہ کس میں شریک تھے وہ بھی بتائیں گے، سعید بن زید، ہاں، اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ، سعید بن زید کی بیوی کون تھی؟ فاطمہ، تو فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارد کون ہے؟ خباب بن ارد، اور سعید بن زید کا کیا معاملہ ہے، ساری بات. اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے. تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ ان کی تعداد جو پہلے دوسرے تیسرے دن جو مسلمان ہوئے 40 سے زیادہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے. تو اس میں سے مرد بھی تھے، عورت بھی تھے. یہ چھپ چھپ کر مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر میں جمع ہو کر تمام کی رہنمائی کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، اور قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہوتی تھی. شروع میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور ان آیتوں سے دل کو بڑا سکون ملتا تھا. جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں کو سکون ملتا تھا، اور دل ان آیتوں کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا. ان آیتوں میں کیا ہوتا تھا؟ تزکیہ نفس کی باتیں تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی تزکیہ نفس کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی باتیں، اور مکے کی جتنی نازل کردہ صورتیں ہیں ان کو آپ دیکھیے، جنت اور جہنم کی باتیں، یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ شروع کا زمانہ تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، نماز. کون سی چیز؟ نماز. کیا اسراء اور معراج سے پہلے بھی نماز تھی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں نمازیں فرض کی، لیکن اس سے پہلے نماز کی کیا حالت تھی، کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں، نماز 5 وقت کی نہیں تھی، کیا تھا؟ صبح 2 رکعت، شام میں 2 رکعت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تسبیح کرو. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے نماز پڑھتے تھے. معراج سے پہلے بھی کیا تھا؟ نماز پڑھتے تھے. تو البتہ اختلاف یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں تھی. سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی. سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت، غروب ہونے سے پہلے 2 رکعت. تو اسی لیے حدیثیں ہیں، بعض حدیثوں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آئے، وضو کر کے بتایا کیسا وضو کرنا، سارے وضو کر کے بتایا. اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے. ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں نکل جاتے، جہاں پہاڑ ہیں وہاں نکل جاتے، اور اپنے قوم سے چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. ماشاءاللہ، ابھی تو مسجد میں نماز ہو رہی ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے ان کو کہاں جانا پڑتا تھا؟ لوگوں سے چھپ چھپ کر پہاڑوں میں جانا پڑتا تھا. تو لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بار ابو طالب نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، جھک رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ اس پر برقرار رہیں. کیا کیا انہوں نے؟ جس دین کو تم نے مان لیا ہے اسی دین پہ کیا کرو، چلتے رہو. اب بات کتنے سالوں کی بات ہم کر رہے ہیں؟ شروع کے 3 سال. بہرحال بات ہوتے ہوتے قریش کو بھی معلوم ہو گیا. قریش بھی کیا کرے، ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین لایا ہے، اور قریش کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دیا. قریش نے کہا کہ ایسے بہت سارے لوگ اس زمانے میں تھے الوہیت کی اور ایسی باتیں کرتے تھے، تو کہا کہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک آدمی ہوں گے. تو اگنور کیا، زیادہ کوئی معاملے پر توجہ نہیں دی.
تو اسی لیے محمد غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بات قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے کوئی اہمیت نہیں دی، بلا کہ کوئی بات نہیں تھی۔ تو کیوں؟ انہوں نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے کوئی دینی آدمی ہیں جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں اور بھی لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جیسے امیہ بن سلم، قس بن ساعدہ، زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ تھے۔ لیکن قریش کو اندر سے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی کے ساتھ پھیل گئی تو کیا ہوگا، لیکن ڈر تھا، لیکن معلوم ہو چکا تھا۔ تو 3 سال کی یہ تبلیغ کا کام خفیہ طور سے انفرادی طور پر رہا۔ انفرادی بولے تو انفرادی بولے تو الگ الگ، یعنی کیسے رہا؟ انڈیویژل، کیسے کہیں گے؟ انڈیویژل رہا۔ اس دوران کیا ہوا؟ ایک جماعت تیار ہو گئی۔ یہ 3 سال میں کیا ہو گیا؟ ایک جماعت فارم ہوگی، اور وہ جماعت کے بیچ میں جو رشتہ تھا اخوت یعنی بردرہڈ اور تعاون پر قائم رہا۔ یعنی پورے وہ جماعت ایسی نہیں تھی کہ بالکل یہ ہو، بالکل مضبوط جماعت بن گئی، اور یہ جماعت اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے پر لگی رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ جماعت بن گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں اور باطل سے ٹکرائیں، اور ان کی بتوں کی حقیقت کو بتائیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھا، 3 سال کے اندر دعویٰ بھی ہوا، تبلیغ ہوئی، مطلب اللہ لوگوں کو دین پہنچایا گیا، اور پھر ایک جماعت ایسی بنی جو کھوکھلی نہیں تھی، بڑی لوگ کم تھے لیکن جماعت کیا تھی؟ مضبوط تھی۔ لیکن یہ بات بتاتی ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی تعداد کتنے سر ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے اندر فولادی طاقت اور سختی ہے، آپ کتنے مضبوط ہیں، بھلے آپ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلے تھے لیکن کیا تھے؟ امت تھے۔ تو یہاں یہ سر نہیں گنے جاتے، کیا گنے جاتے ہیں؟ آپ کے اندر جو ایمانی طاقت ہے وہ طاقت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، بھلے آپ کی تعداد کم ہو، ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہی بات بتائے گی کہ چلو اب لوگ لکھ لو، اس زمانے میں مکے کی آبادی کتنی تھی؟ جیسے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، قاضی سلیمان منصور پوری وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب دعویٰ شروع کیا 1.5-2 لاکھ کی آبادی تھی۔ کتنا تھا؟ 1.5-2 لاکھ کا پاپولیشن مکے میں تھا۔ اس کے علاوہ جو باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کی بات الگ تھی۔ اچھا، یہ ٹیم میں کتنے لوگ تھے؟ 40-50 لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹکرائیں کس سے؟ 1.5-2 لاکھ کی لوگوں سے۔ واقعی پرسنٹیج آپ نکالیں کتنا بنے گا؟ کیا قیمت ہوگی؟ تو ہم اپنی تعداد کا رونا نہیں رو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو توحید کی طرف بلانا یہ ہمارا ذمہ ہے، اور یہاں تعداد بنتی ہے آپ کی ایمانی طاقت سے، آپ کا ایمان کتنا طاقتور ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ ہمارے ساتھ ہے کھلی تبلیغ، اوپن دعویٰ۔ کون سا؟ اب دعویٰ چھپا نہیں رہا، کھل کر آپ کو کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ ڈرائیے، کھل کر بولیے کہ یہ بتوں کی عبادت غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ایک اللہ واحد کی طرف بلائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے۔ سورۃ الشعراء کی آیت ہے، آیت نمبر 214 کہ آپ اب ببانگ دہل اعلان کیجیے۔ آپ کیا کیجیے؟ کھل کر اعلان کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا۔ تو جیسے
اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں، سورۃ الشعراء میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا آغاز کیا اور پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو لے کر فرعون سے چھٹکارا پا کر ندی پار کر کے دریا میں راستہ بنا کر اپنی قوم کو لے کر نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا اور کیسے کیسے انہوں نے دعویٰ کیا، تو یہ ساری تفصیل بتائی گئی اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسی ہوگا، آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تکلیفیں اٹھائیں، جو جد و جہد کیا، جو مشقتیں برداشت کی، آپ کے ساتھ بھی ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا پیش کیا۔ اور ساتھ ساتھ دوسری طرف پیغمبروں کو جو قوموں نے جھٹلایا، مثلا فرعون کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، عاد کی قوم ہے، قوم ثمود ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے، اصحاب الایکہ ہیں، اس کا بھی ذکر کیا۔ اگر قریش آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بالکل ان کی بھی حالت وہی ہوگی جیسے ان قوموں کی ہوئی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوگی، ہمت آ گئی۔ تو کہتے ہیں تو یہ کام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بنو ہاشم کو جمع فرمایا۔ بنو ہاشم جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، تو ابھی جتنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے خاندانوں میں شرک ہے، شرک ہے، بہت ساری بدعقیدگی ہے، بدعتیں ہیں، لیکن ہم لوگ سائڈ سے راستہ لے لیتے ہیں، نہیں دیکھ کیمرہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کو کیا چاہیے، سر درد چھوڑو نا، ایسے ہی کرتے ہیں، نہیں ہم لوگ سائڈ سے کیا کرتے ہیں، نکل کے آ جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اپنے خاندان کو بچانے کی ذمہ داری آپ کی، وانذر عشیرتک الاقربین، آپ پوچھے جائیں گے کل اللہ کے پاس، آپ کے خاندان والے آپ سے شکایت کریں گے، اللہ کے سامنے آپ کی شکایت ہوگی کہ یہ ہمارے اپنے خاندان کے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ جنت کا اہل بنا لیا لیکن ہماری رہنمائی نہیں کی، کبھی ہم کو نہیں سمجھایا کہ توحید الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، رسالت کہتے ہیں، کبھی انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ بنو مطلب، بنو عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے، کتنے تھے؟ 45 ممبرز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، لیکن اس جماعت میں ابو لہب بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ہے، تم کچھ باتیں بولنا چاہتے ہو بولو، لیکن نادانی کی بات مت بولو۔ کیا بولا؟ نادانی کی۔ کون کس کو نصیحت کر رہا ہے؟ ابو لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اب تم نئی بات بولو گے، تمہارا خاندان بھلے مان لے لیکن سارے عرب سے مقابلے کی طاقت تمہارا خاندان نہیں رکھتا ہے، تو اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش پر سارے قبائل ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا، ابو لہب نے کیا کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ تم یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر کے اپنے باپ کے خاندان کو بدنام کر رہے ہو۔ کس نے کہا؟ ابو لہب نے کہا۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ بات اور آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ خاموش ہو۔ بعض جگہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ خاموش ہو جانا پڑتا ہے۔ آپ کے زبان، منہ میں زبان ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن حالات یہی کہتے ہیں کہ آپ کیا ہو جائیں؟ خاموش ہو جائیں۔ کبھی خاموشی بھی جواب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ خاتم المرسلین، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بار جمع کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھیے، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور کہا کہ میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، کہتے ہیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں میرے اپنے خاندان کے، میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں، میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ غلط نہیں کر سکتا، میرے اپنے یہاں موجود ہیں، میں اسے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کھل کر بیان کر دیا کہ سارے پبلک کی طرف عام طور سے اور خاندان کی طرف خصوصیت کے ساتھ پرٹیکولر میں کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر کہا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت، دیکھیے دعویٰ میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے توحید کی بات کہی، پھر آخرت، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا، اللہ کے سامنے حساب دہی کی۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ جو نصیحت آپ کر رہے ہیں ہم اسے مانتے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو یہ سامنے جتنے بھی ہیں تمہارے ابا کے خاندان کے ہیں، میں بھی ایک فرد ہوں تمہارے خاندان کا، اور جو بات تم پسند کرو گے میں اس کو قبول کرنے میں آگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کام تم کرتے جاؤ۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے کرتے جاؤ، میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کروں گا۔ ابو طالب نے مدد کا وعدہ کیا، میں مدد کروں گا۔ تو لیکن آخر میں ابو طالب نے کہا لیکن میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، تمہاری بات کو میں سپورٹ کروں گا، ابو طالب نے کہا۔ تو اب ابو لہب کو جوش آیا، پہلے میٹنگ میں ایسے بولا تھا، اب پھر اس نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اللہ کے نبی کا اس طرح نبوت اور رسالت کا اعلان کرنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، جیسے اس نے کہا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ محمد کا ہاتھ دوسروں کے پکڑنے سے پہلے تم ابھی پکڑ لو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرو؟ کام سے روک دو، یعنی ان کی دعوت آگے نہ بڑھے۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم، دیکھیے ابو طالب کا جواب کیا ہے؟ خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طرح سے دو متضاد شخصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر تھیں۔ متضاد کے معنی اپوزٹ، ایک طرف ابو طالب کی مدد اور حمایت کا اعلان، دوسری طرف ابو لہب جس کی طبیعت میں ہی کجی تھی، خرابی تھی، بگاڑ تھا، اس کا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے، دعویٰ کرنے نہ دیا جائے، اس کی یہ بات تھی۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ وہاں جو پہاڑ تھا صفا کا پہاڑ، کیا صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا، کیسے۔ تو آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ جو باتیں تھیں، مختصر باتیں، یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کی رسالت کا حق ادا کرنا شروع کیا تو اپنا آرام بھول گئے، چلتے رہے، اللہ کے راستے میں چلتے رہے، لوگوں سے پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، باتیں سنی، چلتے رہے ایک لمبی مدت، 20 سال سے زائد کا عرصہ، اور ایک اسلوب، ایک اسوہ، ایک طریقہ ہم کو بتایا کہ کسی بھی چیز میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اعتماد میں لینا چاہیے۔ ہمارا معاملہ بعض جگہوں پر الٹا ہوتا ہے، آپ کا گھر کا جو پڑوسی ہے، آپ کے دکان کا بازو والا جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، لیکن سارا محلہ آپ کا ہے، ایسے نہ ہوتا، ایسے نہ کرتے ہم لوگ۔
آپ کی ایک جگہ رہتے ہیں، اوپر گھر والا آپ سے ناراض، نیچے گھر والا ناراض، ادھر گھر والا ناراض، لیکن سارا محلے والے آپ سے خوش نہیں۔ آپ اگر بہتر آدمی ہیں تو پہلے جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ سے جن کے تعلقات ہیں، ان کو آپ اچھا کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جبریل مجھے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، مجھے ایسے لگا کہ میری وراثت میں اسے بھی حقدار بنا دیں، اس لیے کہ اچانک آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ظاہر ہے رائے پیٹا سے کوئی نہیں آئے گا، کون آئیں گے آپ کے پاس؟ آپ کے قریب جو لوگ ہیں داشا مکان وہی لوگ آئیں گے، اور سارے لوگوں سے آپ کے بازو جو آدمی آپ کا پڑوسی وہ آئے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو ساتھ دینے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ بتایا کہ اپنے جو آس پاس کے ہیں ان کو آپ دعویٰ کریں، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی فکر کریں۔ پھر ہاراول دستی کی بات کہی گئی، کتنے لوگ تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر 3 سال کے بعد جو کھل کر دعویٰ کرنے کا حکم ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم بنی ہاشم کے ساتھ 2 مجلسیں بیٹھی، اور ان میں کیا ہوا اس کی ساری تفصیل ہم نے سنی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 2 شخصیتیں ہیں، 2 لوگ ہیں، ایک ابو طالب کی شخصیت ہے اور دوسری طرف ابو لہب کی شخصیت ہے۔ دونوں کے آراء الگ ہیں، دونوں کی فکر الگ ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر ہیں، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا دشمن ہے۔ دونوں کا کیا آگے انجام ہے انشاءاللہ اس کا ہم انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔